السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ڈاکٹر برک نے 1918 میں اپنے والد صاحب سے وہ سوال کیا جو آج کے دور میں بھی بہت سے لوگوں کے ذہن سے کوسوں دور ہے۔ ایک دلچسپ اور نکتہ خیز تحریر اور ویڈیو۔ دوستو، ڈاکٹر غلام جیلانی برک برے صغیر کا عظیم دماغ تھے۔ یہ 1901 میں بسال اٹک میں پیدا ہوئے۔ والد گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی تعلیم مدارس میں حاصل کی۔ مولوی فاضل ہوئے، منشی فاضل ہوئے اور ادیب فاضل ہوئے۔ میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد اسلامی اور مغربی دونوں تعلیمات حاصل کی۔ عربی میں گولڈ میڈل لیا، فارسی میں ایم اے کیا اور 1940 میں پی ایچ ڈی کی۔ امام ابن تیمیہ پر انگریزی زبان میں تھیسس لکھا۔ امامت سے عملی زندگی شروع کی، پھر کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ آپ کے تھیسس کو ایکسفورڈ اور ہارڈ یونیورسٹی نے قبولیت بخشی۔ اسلام پر ریسرچ شروع کی۔ 1949 میں پاکستان کی تشکیل سے 2 سال بعد دو اسلام کے نام سے مارکۃ العرا کتاب لکھی اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کتاب نہیں تھی بلکہ ایک عالمی انقلاب تھا۔ 2 اسلام، اس کے بعد قرآن اور من کی دنیا لکھی اور اسلامی دنیا کے پیاسے ذہنوں کو سیراب کر دیا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برک اور ان کا پاکستان کس قدر بالغ تھا، آپ یہ جاننے کے لیے 2 اسلام اس کا صرف ابتدائیہ ہی ملاحظہ کیجئے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ 1918 کا ذکر ہے کہ میں والد صاحب کے ساتھ امرتسر گیا۔ میں چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا جہاں نہ بلند عمارت، نہ مصفح سڑکیں، نہ کاریں، نہ بجلی کے قمقمے اور نہ اس وضع کی دکانیں۔ میں دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لوگوں کے سامان سے سجی دکانیں اور بورڈ پر کہیں رام بیجا سنت رام لکھا تھا، کہیں دنی چند اگروال، کہیں سنت سنگھ سبل اور کہیں شادی لال فقیر چند۔ بال بازار کے اس سرے سے اس سرے تک کسی مسلمان کی کوئی دکان نظر نہیں آئی۔ ہاں، مسلمان ضرور نظر آئے۔ کوئی بوجھ اٹھا رہا تھا، کوئی گدھا لاد رہا تھا، کوئی کسی ٹال پہ لکڑیاں چیر رہا تھا اور کوئی بھیک مانگ رہا تھا۔ غیر مسلم کاروں اور فتنوں پر جا رہے تھے اور مسلمان 2.5 من بوجھ کے نیچے دبا ہوا مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہندوؤں کے چہروں پر رونق، بشاشت اور چمک تھی اور مسلمان کا چہرہ فاقہ، مشقت، فکر اور جھریوں کی وجہ سے افسردہ اور مسخ تھا۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، کیا مسلمان ہر جگہ اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے مسلمان کو بھی ہندو کی طرح 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 1 سر عطا کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے؟ ہندو تو زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے اور مسلمان ہر جگہ حیوان سے بھی بدتر زندگی بسر کر رہا ہے۔ میرے والد صاحب نے جواب دیا کہ یہ دنیا مردار سے زیادہ نجس ہے اور اس کے متلاشی کتوں سے زیادہ ناپاک ہیں۔ اللہ نے یہ مردار ہندوؤں کے حوالے کر دیا ہے اور جنت ہمیں دے دی ہے۔ کہو کون فائدے میں رہا، ہم یا وہ؟ میں والد صاحب کا جواب سن کر بولا، اگر دنیا واقعی مردار ہے تو پھر آپ تجارت کیوں کرتے ہیں اور مالی تجارت خریدنے کے لیے امرتسر تک کیوں آئے ہوئے ہو؟ ایک طرف دنیاوی ساز و سامان خرید کر منافع کمانا اور دوسری طرف اسے مردار قرار دینا عجیب قسم کی منطق ہے۔ والد صاحب بولے، بیٹا، بزرگوں سے بحث کرنا سعادت مندی نہیں۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے وہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا نام سن کر میں ڈر گیا اور بحث بند کر دی۔ سفر سے واپس آ کر میں نے گاؤں کے ملا سے اپنے شبہات کا اظہار کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو میرے والد صاحب نے دیا تھا۔
میرے دل میں اس معمے کو حل کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی، لیکن میرے قلب و نظر پہ تقلید کے پہرے بیٹھے تھے۔ علم کم تھا اور فہم محدود، اس لیے معاملہ اجلتا گیا۔ میں مسلسل 14 برس تک حصول علم کے لیے مختلف علماء اور صوفیاء کے ہاں رہا، درس نظامی کی تکمیل کی، سینکڑوں واعظین کے واعظ سنے، 20 دینی کتابیں پڑھی، اور بالآخر مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام رائج کا ماں حاصل یہ ہے، یعنی جو اسلام ابھی رائج ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ توحید کا اقرار اور صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج کی بجا آوری، اذان کے بعد ادب سے کلمہ شریف پڑھنا، جمعرات، چہلم اور 11ویں وغیرہ کو باقاعدگی سے ادا کرنا، قرآن کی عبارت پڑھنا، اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا عمل سمجھنا، قرآن اور درود کے ختم کرانا، حق ہو کے ورد کرنا، مرشد کی بیعت کرنا، مرادیں مانگنا، مزاروں پر سجدے کرنا، تعویذوں کو مشکل کشا سمجھنا، کسی بیماری یا مصیبت سے نجات کے لیے مولوی جی کی دعوت کرنا، گناہ بخشوانے کے لیے قوالی سننا، غیر مسلم کو ناپاک اور نجس سمجھنا، طبعیات، ریاضیات، اقتصادیات، تعمیرات وغیرہ کو کفر خیال کرنا، غور و فکر اور اجتہاد و استنباط کو گناہ قرار دینا، صرف کلمہ پڑھ کر بہشت میں پہنچ جانا، اور ہر مشکل کا علاج عمل اور محنت کی بجائے دعاؤں سے کرنا۔ میں علماء کرام کے فیض سے جب تعلیمات اسلامی پر پوری طرح حاوی ہو گیا تو یہ حقیقت مجھے واضح ہوئی کہ خدا ہمارا، رسول ہمارا، فرشتے ہمارے، جنت ہماری، حوریں ہماری، زمین ہماری، آسمان ہمارا، الغرض سب کچھ کے مالک ہم ہیں، اور باقی قومیں اس دنیا میں جک مارنے آئی ہیں، ان کی دولت، عیش اور تنعم محض چند روز ہیں، وہ بہت جلد جہنم کے پسترین طبقے میں اوندے پھینک دیے جائیں گے، اور ہم کم خواب اور زرحفت کے سوٹ پہن کر سرمدی بہاروں میں حوروں کے ساتھ مزے لوٹیں گے۔ زمانہ گزرتا گیا، انگریزی پڑھنے کے بعد علوم جدیدہ کا مطالعہ کیا، قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوئی، اقوام و ملل کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا مسلمانوں کی 128 سلطنتیں مٹ چکی ہیں، 57 کاغذوں میں زندہ ہیں۔ حیرت ہوئی کہ جب اللہ ہمارا اور صرف ہمارا تھا تو اس نے خلافت عباسیہ کا وارث ہلاکو جیسے کافر کو کیوں بنایا؟ ہسپانیہ کے اسلامی تخت پہ فرعونیوں کو کیوں بٹھا دیا؟ مغلیہ کا تاج الزبتھ کے سر پر کیوں رکھ دیا؟ بلغاریہ، ہنگری، رومانیہ، سرویا، پولینڈ، کریمیا، یوکرین، یونان اور بلغراد سے ہمارے آثار کیوں مٹا دیے؟ ہمیں فرانس سے پیک بینی 2 گوشت کیوں نکالا، اور تیونس، مراکو، الجزائر اور لیبیا سے ہمیں کیوں رخصت کیا؟ میں رفع حیرت کے لیے مختلف علماء کے پاس گیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اس مسئلے پر 5-7 برس تک غور و فکر کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ایک دن میں سحر کو بیدار ہوا، طاق میں قرآن شریف رکھا تھا، میں نے اٹھایا، کھولا، اور پہلی آیت جو میرے سامنے آئی وہ یہ تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم ان سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ و برباد کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں وہ شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ان کے کھیتوں پر جھماجھم بارشیں برساتے تھے اور ان کے باغات میں شفاف پانی کی نہریں بہتی تھی، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑ دی تو ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ میری آنکھیں کھل گئی، اندھی تقلید کی وہ تاریک گھٹائیں جو دماغی ماحول پر محیط تھی یکایک چھٹنے لگی۔
اور اللہ کی سنت جاریہ کے تمام گوشے بے حجاب ہونے لگے۔ میں نے قرآن میں جا بجا یہ لکھا دیکھا ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں صرف عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں، ہر عمل کی جزا اور سزا مقرر ہے جسے نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے اور نہ دوا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میں سارا قرآن مجید پڑھ گیا اور کہیں بھی محض دعا یا تعویذ کا کوئی صلہ نہ دیکھا، کہیں بھی زبانی خوشامد کا اجر نہ مجھے ملا۔ محلات، حوروں اور حجوں کی شکل میں نے نہ پایا۔ یہاں میرے کانوں نے صرف تلوار کی چھنکار سنی اور میری آنکھوں نے غازیوں کے وہ جھرمٹ دیکھے جو شہادت کی لازوال دولت حاصل کرنے کے لیے جنگ کے بھڑکتے شعلوں میں کود رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ دیوانے دیکھے جو عزم و ہمت کا علم ہاتھ میں لیے معانی حیات کی طرف با انداز طوفان بڑھ رہے تھے، اور وہ پروانے دیکھے جو کسی کے جمال جاں افروز پہ رے رے کے قربان ہو رہے تھے۔ قرآن مجید کے مطالعے کے بعد مجھے یقین ہو گیا، قرآن کے مطالعے کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا کہ مسلمان ہر جگہ محض اس لیے ذلیل ہو رہا ہے، محض اس لیے رسوا ہو رہا ہے، محض اس لیے ذلت کا طوق پہن رہا ہے کہ اس نے قرآن کے عمل، محنت اور ہیبت والے اسلام کو ترک کر رکھا ہے۔ وہ عوارض اور ادعیہ کے نشے میں مست ہے اور اس کی زندگی کا تمام سرمایہ چند دعائیں اور چند تعویذ ہی ہیں اور بس، اور ساتھ ہی اسے یقین ہو گیا ہے کہ اسلام میرا ہے، لیکن مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اسلام دو ہیں، ایک قرآن کا اسلام جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے، اور دوسرا وہ اسلام جس کی تبلیغ ہمارے 80 لاکھ ملا قلم اور پھیپڑوں کا سارا زور لگا کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ اس تحریر سے، اس ویڈیو سے متفق نہیں بھی ہو سکتے کیونکہ یہ ایک ڈاکٹر صاحب کی رائے تھی، لیکن آپ کا متفق ہونا نہ ہونا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو حقائق سامنے رکھے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ آج ہم محض بس دعاؤں اور دواؤں سے ہی کام لیتے ہیں، عملی قدم کوئی بھی نہیں اٹھاتے۔ آج آپ نے فلسطین والا مسئلہ دیکھ لیا کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ابابیل کو بھیج دے، فلان چیز کو بھیج دے، لیکن اتنے مسلمان ہونے کے باوجود 57-58 ملک مسلمان ہیں، لیکن کسی نے کسی کی مدد کی۔ اس لیے دوستو، ہمیں اس اسلام میں آنا ہے جو قرآن کا اسلام ہے، جس کی طرف اللہ دعوت دیتا ہے، جس کی طرف اللہ کے نبی نے بلایا، وہ عملی اسلام ہے۔ اس پر عمل کرنا ہوگا اور اس کو اسی طرح ماننا ہوگا جس طرح آپ علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کا خود مطالعہ کریں، اور رہی بات یہ کہ دنیا یہ اللہ نے کافر کو دی ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کافر کی جنت ہے، لیکن دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ آپ حلال طریقے سے دنیا حاصل کریں، اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ مال کے ذریعے بہت سا اجر کما سکتے ہیں، آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے کام کر سکتے ہیں، اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ دوسروں کے محتاج بنیں، اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ اتنا کمائیں کہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اس لیے دنیا کمانا یہ مذموم نہیں، ہاں دنیا کا ہو کر رہ جانا یہ مذموم ہے۔ آپ حاصل کریں، اکٹھا کریں، لیکن حلال طریقے سے کمائیں اور دوسروں پر خرچ کریں۔ یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کا دنیا حاصل کرنا، کمانا یہ بھی جائز ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔
تو اس لیے جتنا ہو سکے حلال کے طریقے سے کمائیں. حلال کے طریقے سے کمانا یہ ناجائز نہیں ہے. ہاں البتہ وہی ڈاکٹر صاحب والی بات ہے کہ اسلام دو ہے. ہمارے ہاں بھی اسلام دو ہیں. ایک اسلام وہ ہے جو صرف نماز تک ہے، اور دوسرا اسلام وہ ہے جو ہمارے بازار تک ہے. وہ اسلام وہ ہے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کوئی بھی بات نہیں ہم مانتے. تجارت ہم اپنی مرضی پر کرتے ہیں، جیسا ہم چاہیں ہم ویسی تجارت کرتے ہیں. کبھی کسی بھی کام کے متعلق ہم نے کسی عالم یا مفتی سے نہیں پوچھا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں. سود اور جو بھی ہو سکتا ہے، جس طرح بھی ہو سکتا ہے، ہم نے پیسہ کمایا ہے. آپ نے شاید نہ سنا ہو کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی خرید کر چیز واپس کرنے آتا ہے، اگر آپ اس کی چیز واپس کر لیتے ہیں بغیر کٹوتی کے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا. آپ دیکھیں ہم کتنا اس پر عمل کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کر رہا. کوشش کریں دوستو کہ اس اسلام کو اپنائیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیر.